آج کی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ۔ آج کی ہماری اگلی ٹاپک ہے جنگ مؤتہ 8 ہجری۔ اس کے اسباب، اس کے ریزنز اب ہم دیکھتے ہیں۔ شام کے عربوں نے مسلمانوں اور بائزنٹائنز میں جنگ و جدل کی آگ بھڑکا دی تھی۔ خزاع کے قبیلہ کلب نے، جو دومت الجندل میں مقیم تھے، مسلمانوں کو تنگ کرنے کی عادت بنا لی۔ ان کا ارادہ تھا کہ ضرورت کی چیزیں شام سے مدینہ منورہ لے جانے والے تاجروں کو تنگ کر کے مدینہ منورہ کی اکنامک کنڈیشن کو کمزور کر دی جائے۔ اس کے لیے رسول اللہ نے قبیلہ کلب پر دومت الجندل میں 5 ہجری کو یلغار کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ادھر ادھر منتشر ہو چکے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ایک مہم پر روانہ کیا۔ حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ اسی مہم کو پورا کر کے واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے حسمہ مقام پر ان کا راستہ روک کر انہیں لوٹ لیا۔ 6 ہجری میں حسمہ کی جانب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کا معرکہ بھی اسی غرض سے ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک شرارت یہ بھی ہوئی کہ مدحج اور خدا قبیلوں نے 6 ہجری میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں پر زیادتی کی، جو دعوت اللہ کے سلسلے میں وادی القریٰ بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے بعد جب رسول اللہ نے حاکم بصرہ، جو اس وقت رومی حکمرانوں کے ماتحت تھا، اس کی طرف اپنے سفیر حارث بن امیر ازدی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس سے ان کی جانب سے خطرات مزید بڑھتے چلے گئے۔ شرجیل بن عمرو غسانی نے سفیروں اور علائچیوں کے عمومی احترام و تکریم کو پس پشت ڈالتے ہوئے رسول اللہ کے سفیر حارث بن امیر ازدی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ حارث بن ابو شمر غسانی حاکم دمشق نے بھی رسول اللہ کے سفیر سے بدسلوکی کی اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کی دھمکی دی۔ اس سے بھی زیادہ قابل مذمت واقعات رونما ہوئے۔ رسول اللہ نے حضرت عمرو بن کعب غفاری کی قیادت میں ایک جماعت کو ذات اطلاع کی طرف دعوت اسلام دینے بھیجا۔ اہل علاقہ نے اسلام قبول کرنے کی بجائے داعیوں کو چاروں طرف سے گھیر کر لڑائی شروع کر دی اور سب کو شہید کر ڈالا۔ ان میں سے صرف امیر قافلہ بچا، جو زخموں سے چور مدینہ منورہ پہنچا اور رسول اللہ کو تمام حالات سے مطلع کیا۔ ادھر شام کے عیسائی رومی حکومت کے ایما پر مسلمانوں سے سخت زیادتیاں کرنے لگے۔ انہوں نے معان کے گورنر کو اسلام لانے کے جرم میں شہید کر دیا۔ شام میں جس عرب نے بھی اسلام قبول کیا اسے شہید کر دیا گیا۔ یہ دردناک واقعات خاص طور پر رسول اللہ کے سفیر حارث بن امیر رضی اللہ عنہ کی شہادت مسلمانوں کے دلوں کو تحریک دینے اور اس بات پر ابھارنے کے لیے کافی تھی کہ وہ عیسائیوں کی اسلامی دشمن سرگرمیوں کی روک تھام کرے اور اپنے ان اسلامی بھائیوں کے خون کا بدلہ چکائے، جنہیں اکیلے اللہ کو رب ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننے کے جرم میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح رومی حکومت کے تابع فرمان عرب، جو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے عادی تھے، آئے دن دھمکیاں دیتے۔ اس سے پہلے وہ کئی داعیان اسلام کو شہید کر چکے تھے۔ مسلمانوں کے نزدیک داعیان اسلام کا قتل ناقابل معافی جرم تھا۔ یہ تمام امور
مسلمانوں کے سامنے واضح صورت میں ظاہر ہو گئے۔ تو کیا ہوا، مستقبل میں اس طرح کے بھیانک جرائم کی روک تھام کرنے کی ضرورت تھی۔ مسلمان داعی اپنی جانوں کو محفوظ سمجھے اور مسلمان تاجر شام اور مدینہ کے درمیان آزادی سے تجارت کا سامان منتقل کر سکے۔ تو اسلامی لشکر کی تیاری کی گئی۔ 8 ہجری میں رسول اللہ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے بے مثال تیاری شروع کر دی۔ 3000 مجاہد تیار ہو گئے۔ سپہ سالار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بترتیب 3 افراد کا انتخاب فرمایا۔ سب سے اول زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے باسند روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے غزوہ موتا کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو امیر مقرر کرتے ہوئے فرمایا، اگر زید کو شہید کر دیا جائے تو جعفر امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی درجہ شہادت پالے تو امیر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ نے اسلامی سپاہ کو حکم دیا کہ جس جگہ حضرت حارث بن امیر ازدی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے وہاں پہنچ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے۔ اگر وہ قبول کر لے تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد طلب کرے اور ان پر یلغار کر دے۔ رسول اللہ کی عادت مبارک تھی کہ آپ لشکروں کو آداب قتال پر مشتمل نصیحتوں کے ساتھ رخصت فرماتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی انمول نصیحتوں سے نوازا۔ رسول اللہ نے اہل لشکر کو یوں نصیحت فرمائی، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنے ہمراہی مسلمانوں سے اچھا سلوک کرنا، اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اور اللہ کا انکار کرنے والوں سے جنگ کرو۔ بد عہدی نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بوڑھے اور تارک دنیا راہب کو قتل نہ کرنا، اور کوئی کھجور اور درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ دشمن سے ملو تو اسے 3 میں سے ایک شرط قبول کرنے کی دعوت دینا، اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کرے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جب اسلامی لشکر کی روانگی کا وقت آیا، لشکر اسلامی جب مکمل طور پر تیار ہو گیا تو رسول اللہ اور مسلمان لشکر کو الوداع کہتے ہوئے اپنے ہاتھ عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں بلند کرتے ہوئے دعا گو تھے کہ اے اللہ، ہمارے مجاہد بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ رسول اللہ اور وہاں موجود مسلمانوں نے سب کو سلام کہا اور اس دعا سے الوداع کیا، اللہ تم سے ہر بلا دور فرمائے اور تمہیں صحیح سلامت اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے۔ لوگوں نے جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سلام کر کے الوداع کیا تو وہ رو دیے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا، ابن رواحہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ تعلق خاطر کی بنا پر رونا نہیں آیا، بلکہ میں نے رسول اللہ کو کتاب اللہ کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور طے شدہ بات ہے۔ مریم آیت 71۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے والے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارے شامل حال ہو، تمہارا دفاع فرمائے اور تمہیں صحیح سلامت واپس لائے۔ اسلامی لشکر میدان جنگ میں اور جرنیلوں کی شہادت۔ اسلامی لشکر شام کے علاقے معان پہنچا۔ یہ علاقہ اب سلطنت اردن کا حصہ ہے، یعنی جارڈن کا حصہ ہے۔ اطلاع ملی کہ عیسائیوں نے عرب اور عجم، یعنی عربس اور نان عربس کی بہت بڑی تعداد
जंग के लिए जमा कर रखी है। अरबी कबाइल लखम और जुधम, बहरा और बली एक ईसाई मालिक बिन राफिला की क़यादत में 1,00,000 की तादाद में इकट्ठे हुए हैं और हरकल ने 1,00,000 रोमियों का लश्कर भी जमा किया हुआ है। इस तरह दुश्मन का लश्कर 2,00,000 जंगजुओं तक पहुंच गया, जो मुकम्मल असलहे से लेस रेशम का लिबास पहने बड़े गुरूर से मैदानी जंग में खड़े थे, ताकि मुसलमान उनकी क़ुव्वत को देखकर मरूब हो जाए। मुसलमान मान में 2 दिन मशवरा करने रुके रहे। कुछ लोगों का ख्याल था कि हम रसूलुल्लाह को ख़त लिखकर दुश्मन की बहुत ज़्यादा तादाद की इत्तला देंगे। अगर आप चाहे तो हमें मज़ीद मदद भेज देंगे, या अगर आप चाहे तो हम जंग का हुक्म दे दें। तो इस तरह से जो भी हुक्म दिया जाएगा ये लोग तामील करेंगे करके मशवरा किया। बाज़ ने सिपह सालार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हुमा को मशवरा दिया कि आपने इनको खौफज़दा कर दिया है, लिहाजा वापस चलिए, खैर व आफियत का कोई नामल बदल नहीं। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कहते हुए इस बात की नफ़ी कर दी कि लोगों, अल्लाह की कसम, जिस चीज़ से तुम कतरा रहे हो ये तो वही शहादत है जिसकी तलब में तुम निकले। याद रखो, दुश्मन से हम तादाद, क़ुव्वत और कसरत के बल पर नहीं लड़ते, बल्कि हम महज उस दीन के भरोसे पर लड़ते हैं जिसे अल्लाह ने हमें सरफराज फरमाया है। इसलिए आगे बढ़ो, हमें 2 भलाइयों में से एक भलाई हासिल होकर रहेगी, यानी या तो गालिब आ जाएंगे या शहादत से सरफराज होंगे। नायब सिपहसालार के उन पुरतासिर अल्फाज ने मुजाहिदीन को गरमा दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को कुर्क के कुछ जुनूब यानी सदन में मोता की जानिब ले चले। फिर वहाँ वो तारीख़ी जंग हुई जिसे तीनों सिपह सालारों ने अपने खून से रक़म किया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हुमा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए झंडा उठाकर दुश्मन की सफ़ों में जा घुसे, यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। इसके बाद झंडा हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने थाम लिया और सलेबियों से बेमिसाल जंग शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो भी उनके नरगे में आ गए। मगर इससे उनके अज़म और इरादे और नेज़ाबाजी में नरमी आई, न कमज़ोरी, बल्कि उन्होंने जंग मुसलसल जारी रखी। घोड़े से कूद पड़े, घोड़े की टांगें काट डाली। उसके बाद अब सैयदना जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलम, झंडा दाएं हाथ में थाम रखा था। वो कट गया तो बाएं हाथ में पकड़ा, वो भी कट गया तो दोनों बाजुओं से झंडे को सीने से लगाकर थामा और इस हालत में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी उम्र 33 बरस थी। आप ज़ख्मों से चूर हो चुके थे। जिस्म पर तलवारों, नेज़ों और तीरों के 90 यानी 90 ज़ख्म आए। इनमें से कोई भी ज़ख्म पुश्त पर न था, बल्कि तमाम ज़ख्म सीने पर थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत ज़िक्र की है कि मैं भी इस ग़ज़वे में मौजूद था। हमने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को ढूंढा तो वो हमें शुहदा में इस हालत में नज़र आए कि उनके जिस्म पर नेज़े और तीरों के 90 से ज़्यादा ज़ख्म थे। सही बुखारी। अल्लाह ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब को रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके बाजुओं के बदले 2 पर इनायत फरमा दिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आमिर शौबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जब भी जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला को सलाम करते तो इस तरह कहते, अस्सलामु अलैका या इब्न ज़ी अल जनाहैनी, ए 2 परों वाले के साहिबजादे, तुझ पर सलाम हो। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद झंडा हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने थाम लिया और घोड़े पर बैठे। जिक्र किया जाता है कि उनके
ایک چچازاد نے انہیں ایک گوشت لگی ہڈی لا کر دی اور کہا، یہ کھا کر ذرا کمر مضبوط کر لیجئے، ایام سفر میں آپ کا انتہائی مشقت سے واسطہ پڑا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسے کھانا شروع کیا۔ ادھر دشمن کے ہجوم سے آوازیں سنی تو بولے، ابھی تو دنیا میں ہی ہے۔ لقمہ پھینک دیا اور آگے بڑھ کر تا شہادت دشمن سے لڑتے رہے۔ یوں دن کے آخری حصے میں جام شہادت نوش فرما لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی امارت پر اجماع۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جھنڈا خالی ہوا تو آگے بڑھ کر ثابت بن اقرم بن سلبہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اسے تھام لیا اور ساتھ ہی کہا، مسلمانوں کسی امیر پر اتفاق کر لو۔ سب نے کہا، آپ ہی ہمارا امیر ہے۔ انہوں نے کہا، میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ چنانچہ سب نے اتفاق کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار منتخب کر لیا۔ اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جھنڈا تھام لیا۔ اس کٹھن موقع پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اہم مسئلہ یہ آیا کہ اپنی فوج کو ممکن اجتماعی ہلاکت سے کیسے نکالے۔ کئی ایک تجاویز اور ان کے نتائج پر غور و فکر کے بعد یہ طے کیا کہ میدان جنگ سے کنارہ کشی ہی سب سے بہتر اور کم نقصان والا حل ہے۔ جب دشمن کی تعداد بمقابلہ اسلامی لشکر تقریباً 66% زیادہ ہے تو منصوبہ بندی کے تحت میدان جنگ سے ہاتھ کھینچ لینا ہی بہتر حل ہے۔ اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت خالد نے یہ پروگرام تشکیل دیا۔ مسلمان اور رومی لشکر کے درمیان کوئی ایسی پلاننگ کرنا تاکہ اس آخری حل کے مطابق سلامتی سے میدان جنگ چھوڑا جا سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری تھا کہ دشمن کو اس وہم میں مبتلا کیا جائے کہ ہمارے پاس تازہ مدد پہنچ گئی ہے تاکہ اس کے دباؤ میں کمی آئے اور اس طرح مسلمان ایک دفعہ منصوبے کے تحت میدان کارزار سے کنارہ کش ہو سکے۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ شام تک میدان کارزار میں ڈٹے رہے اور رات کی تاریکی میں لشکر کی حالت تبدیل کر لی۔ جو رائٹ پہ تھا اس کو لیفٹ کر دیا اور جو لیفٹ میں تھا اس کو رائٹ سائڈ کی جگہ پر کر دیا۔ لشکر کی نئی ترتیب دیتے وقت نعرہ ہائے تکبیر کی بلند آوازوں سے میدان میں ہلچل مچ گئی اور ساتھی فجر کے وقت دشمن پر ٹوٹ پڑے اور مسلسل شدت آمیز حملے کر کے دشمن کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اسلامی لشکر کو تازہ مدد پہنچ گئی ہے۔ یہ چال کامیاب رہی۔ دشمن نے صبح ہوتے ہی نئے جھنڈے اور نئے چہرے دیکھے جو اس سے پہلے سامنے نہ تھے، اور یہ بھی کہ مسلمان پہلے سے بڑھ کر جوامردی دکھا رہے ہیں، تو دشمن کو یقین آ گیا کہ واقعی مدد پہنچ گئی ہے اور وہی تازہ دم لشکر ہم سے لڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کی جان توڑ بہادری نے رومیوں کے اعصاب شل کر دیے۔ انہیں یہ یقین کر لینے میں دیر نہ لگی کہ مسلمان لشکر کو حتمی شکست سے دوچار کرنا ممکن نہیں، چنانچہ وہ ان نئے حملوں کے آگے دل ہار بیٹھے۔ پہلی سی چستی ختم ہو گئی، اسلامی لشکر پر دباؤ میں کمی آ گئی۔ حضرت خالد نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی جنگ مؤتہ سے اس طرح کامیاب واپسی عالمی جنگی تاریخ کی کامیاب ترین اور ماہرانہ چال سمجھی جاتی ہے۔ زمانہ حال کی جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے یہ بالکل صحیح راستہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے رائٹ والے کو لیفٹ کر دیا اور لیفٹ والے کو رائٹ سائڈ پہ کر دیا۔ اس طرح کرتے کر کے پیچھے جب یہ دونوں سائڈز پیچھے ہٹ گئے، اس کے بعد جو ہے دونوں سائڈز والوں کو جو ہے نا چینج کرنے کے بعد پیچھے ہٹاتے گئے۔ اس طرح تمام لشکر دشمن کے نرغے سے نکل آیا۔ اس معرکے میں جو ہے صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ
متا کے روز میرے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی اور بالآخر ایک یمنی تیغہ میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ صحیح بخاری۔ اللہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے منصوبے کی بدولت مسلمانوں کو یقینی شکست سے بچا لیا۔ مارکے سے پسپائی ہی حالت کا تقاضا اور بڑی فتح تھی۔ ایسے نازک حالات میں مشکل ترین اور نفع بخش جنگی چال یہی ہوتی ہے کہ میدان سے کنارہ کر لیا جائے۔ اب ہے اگلا غزوہ ذات السلاسل۔ غزوہ متا سے لوٹے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ذات السلاسل کی طرف ایک لشکر روانہ فرما دیا تاکہ خدا کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو متا میں رومی لشکر میں شامل تھے اور مسلمانوں کی پسپائی پر بڑے گھمنڈ میں مبتلا ہوئے اور اب اطراف مدینہ پر حلہ بولنے کی غرض سے اکٹھے ہو رہے تھے۔ لہٰذا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے 300 مہاجرین اور انصار کے ہمراہ ان کی جانب پیش قدمی کی۔ یہ لشکر جب دشمن کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے۔ انہوں نے مزید مدد کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں آدمی بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں انہیں 200 افراد کی مدد مل گئی۔ مسلمانوں نے کفار پر جنگ مسلط کر دی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ خدا کے علاقے میں دور تک بڑھتے چلے گئے۔ اہل علاقہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ نکلے۔ یوں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ شامی اطراف و جوانب میں اسلام کا رعب اور دبدبہ بحال کرنے اور پہلے والے معاہدے کرنے والوں کو پہلے جیسے معاہدے پر قائم رہنے اور دوسرے کئی قبائل کو مسلمانوں کے حلیف بنانے میں کامیاب رہے۔ جو بنو ابس، بنو مرہ اور بنو ذبیان، بنو دیبا کے اکثر لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بنو فزارہ اور ان کا سردار عیینہ بن حصن فزاری مسلمانوں کے معاہدے میں شامل ہو گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ بنو سلیم اور ان کا سردار عباس بن مرداس اور بنو اشجع بھی معاہدے میں شامل ہو گئے۔ عرب بھر نہ سہی مگر عرب کے شمالی علاقوں میں